اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین صحت دے، سکون اور اطمینان دے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیں جی، آج ہم اپنی آیا نمبر 139 سے شروع کریں گے اور آگے تک چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، اور نہ، تہنو، تم ہمت ہارو۔ تہنو واو ہا نون سے ہے، وہن، سستی، کمزوری، عمل کی یا کردار کی، اخلاق کی کمزوری، ٹھیک ہے۔ ولا تہنو، اور نہ تم ہمت ہارو۔ ولا، اور نہ، تحزنو، تم غم کرو۔ حازینون، حزن غم کو کہتے ہیں۔ جب کوئی پیاری چیز کھو جاتی ہے تو اس پہ جو دکھ ہوتا ہے نا، حزن اس کو کہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، الْأَعْلَوْنَ، بلند ہو۔ اعلون کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ کی جمع ہے نا، اعلون، عین لام واو سے، علو بلندی کو کہتے ہیں۔ تو تم ہی بلند ہو، مگر کب تم بلند ہو؟ ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے۔ مؤمنین، مؤمن کی جمع ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بات مان جانا اللہ تعالیٰ کی، اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ان، اگر، یمسسکم، میم سین سین سے ہے، چھو گئی تم کو، مس ٹچ کو کہتے ہیں نا، تو ٹچ کر گئی تم کو، چھو گئی تم کو، قرحن، کوئی زخم، قاف را ہا سے ہے، اوکے، قرح، ہتھیار سے جو چوٹ لگتی ہے نا اس کو قرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر پہنچا تم کو کوئی، چھو گیا تم کو کوئی زخم، فقد، تو تحقیق، مسا، پہنچا، میم سین سین سے یہ، القوم، ایک قوم کو، قرحن، زخم، مثلہ، اسی کی مانند، مثل کہتے ہیں نا اگزامپل، تو اسی کی مانند، وتلکا، اور یہ، الایام، دن ہیں، نداولھا، ہم پھیرتے ہیں، دال واو لام سے ہے، گھمانا پھرانا، عدلنا بدلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو نداولھا، ہم بدلتے ہیں، ہم پھیرتے ہیں ان کو، یعنی ان دنوں کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عروج اور زوال دیتا ہے، فتح اور شکست دیتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے، اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، وہ حمزہ خودال سے ہے، منکم، تم میں سے، شہداء، گواہ، شہید کی جمع ہے، شین ہا دال سے ہے، ٹھیک ہے، گواہ بنا لے یا شہید بنا لے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یحب، محبت کرتا، الظالمین، ظالموں سے، الظالم کی جمع ہے الظالمین۔ اور یحب کا روٹ لیٹر کیا ہوگا آپ کو پتہ چل گیا، اب یتان شروع میں سے ہٹا دیں، یا کو ہٹا دیں، اور روٹ لیٹر آپ کے پاس ہے خا بابا۔ اچھا جی، اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیات اب جنگ احد کے بارے میں ہوں گی،
اب دیکھیں پیچھے کی کیا آیت آ رہی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا ان کا انجام. اور ان واقعات کو سن کر پڑھ کر قرآن کے بیچ میں تقوی والے کیا کرتے ہیں, وہ نصیحت پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ احد میں وہ وقت جب کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت انہیں دی تھی اس کو چھوڑ کر اس کو بھولا, تو پھر کتنا تکلیف اٹھائی. اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مانتا نا, تو وہ پھر اپنا نقصان ہوتا ہے انسان کا. تو ولا تہنوا, اب اس وقت میں جب یہ بالکل ٹوٹ گئے, پیچھے سے حملہ ہو گیا, مسلمان کرش ہو رہے تھے, کیونکہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ اس درے سے, جس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا, یہ بھی دیکھ لو نا کہ پرندے ہمیں نوچ کے کھا رہے ہیں, تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. بٹ دے forgot about that and they said کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں جنگ, وہ دیکھو بھاگ رہے ہیں, اور یہ نیچے وہ زریں اور تلواریں اٹھانے کے لیے بھاگے. حالانکہ منع کیا ان کو کچھ صحابہ نے, لیکن وہ نہیں رکے اور وہ چلے گئے. تو پھر بہت زبردست چوٹ کھائی, اس نافرمانی کی سزا ایک قسم کی مل گئی. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ سچے مسلمان تھے, تو آپ نے کیا ہونا ہے, ولا تہنوا, آپ نے وہن کا شکار نہیں ہونا, آپ نے کمزوری نہیں دکھانی, آپ نے سست نہیں ہونا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, اور حزن بھی نہیں کرنا. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کر رہے بلیم کر رہے یا غصہ کر رہے, بلکہ ان کو وے آؤٹ بتا رہے ہیں. اب تم کیا ہوگا, تم کو کیا کرنا چاہیے. اس واقعے کو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس کو واپس پلٹا نہیں سکتے, لیکن اس سے سبق تو حاصل کر سکتے ہیں نا, ہے نا. تو اب تم کیا کرو, نہ تو ہمت ہارو اور نہ ماضی کے غم میں ڈوبے رہو کہ اب جو ہم سے ہو گیا, اب اس کو اگر آپ لے کے رگڑتے رہے نا کہ جو آپ سے ہو گیا, اور آپ اس پہ افسوس کرتے رہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, عمل کی جو طاقت ہے وہ چلی جاتی ہے. انسان کچھ کام کر ہی نہیں سکتا جب ریگریٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو ریگریٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف آیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی اوپر رہو گے, تم ہی بلند رہو گے. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں, ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, مورل سپورٹ یہ ان کو مل رہی ہے کہ نہیں تم ہی اچھے ہو, تم ہی بڑے ہو, تم ہی بلند ہوگے. لیکن شرط بھی بتا دی کہ تم کب اعلون ہوگے, جب تم کیا ہوگے, ان کنتم مؤمنین, جب تم ایمان والے ہوگے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے, تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتے ہیں. ویسے تو لیس کمثلہ شیء, اللہ کے ساتھ کسی مثال کو جوڑنا نہیں چاہیے, لیکن آپ ذرا دنیا میں دیکھیں کہ بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے ماں نہ کرو نہ کرو نہ کرو, نہ بھاگنا یا نہ بھاگنا, وہ بھاگتا ہے اور گرتا ہے, اپنی ماں کو ڈس اوبے کرتا ہے, اور پھر جب چوٹ لگتی ہے تو کیا کرتا ہے, کس کی طرف بھاگتا ہے مجھے بتائیں, ماں ہی کی طرف, ماں ہی کی طرف جاتا ہے اور اس کی گود میں لپٹ کے اور رونے شروع ہو جاتا ہے نا. یہی بات کہ یہ نہیں کرتا کہ باجی کے پاس چلا جائے تو ابو کے پاس چلا جائے, نہیں, ماں جس نے روکا تھا اور نہیں بات مانی تھی, رو دھو کے اسی کی گودی میں جانا ہے, اسی کے پاس جانا ہے. تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا بڑا حوصلہ ہے, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. اب دیکھیں اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا نہیں پتہ, یا وہ مسلمان نہیں ہوتے, یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یا کوئی اور ریلیجن سے ہوتے ہیں. ان کو ویسا اللہ کا سہارا نہیں پتہ جیسا ہم کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہر سچویشن کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے, ہر طرح کے انعام ہے, ہر طرح کی اس کے پاس نعمتیں ہیں جو وہ ہم کو دے سکتا ہے. تو ہم کبھی بھی نہ تو ہم ہمت ہارتے ہیں اور نہ ہی ہم ریگریٹ کا شکار ہوتے ہیں. ہمارا دین جو ہے نا وہ گلٹ فری دین ہے, وہ گلٹ نہیں دیتا, وہ گلٹ سے نکالتا ہے. ہاں جی, یہ جو استغفار کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت تک ہمارے لیے کھولا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے,
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسی بھی وقت گلٹ کا اور ریگریٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت کی اور میری اس بخشش کے دروازے کھلے ہیں, تم مانگو اور دیکھو کہ میری بخشش کیسے تمہارے اوپر چھا جائے گی. اور الحمدللہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں نا تو ہم ہمیشہ بلند رہیں گے, ہمارا روب ہمیشہ دشمن کے سینے کے اندر رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت دکھی ہوئے تھے مسلمان جب پیچھے سے حملہ ہو گیا نا جنگ احد میں, تو بہت زیادہ دکھی ہو گئے اور پریشان ہو گئے, اور بہت سارے مسلمان مارے بھی گئے, شہید ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے, ہاں تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں دکھ ہوا ہے اپنے بندوں کے شہید ہونے کا, لیکن ایسی تکلیف تم ان کو نہیں دے چکے. انہوں نے بھی تو یہ تکلیف صحیح ہے نا, کافروں نے بدر میں صحیح تھی کہ بہت ان کے 70 سردار مارے گئے تھے, تو تکلیف تو آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دن ہے جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں. اور یہ جو اونچ اور نیچ کا ہے نا سسٹم, اور یہ شکست اور فتح کا جو سسٹم ہے, اس میں بھی بہت حکمت ہوتی ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے اور کس وقت شکست دیتا ہے, اور شکست سے کیا کیا چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں اور فتح میں کیا کیا کام کرنے کے ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو سکھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب شکست ہوئی ہے نا اس میں, یعنی ایک قسم کا ان کے اتنے بندے مارے گئے تو ان کو ایک قسم کا دھچکا لگا, ایک غم تھا دل کے اندر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سہارا کیسے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, تم حوصلہ رکھو, اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہو تو تمہیں ضرور بلندی ملے گی. لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی چوٹ تو لگتی ہے دونوں طرفوں میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بالکل ہی اللہ تعالیٰ فرشتے ہی بس بھیج دے اور مسلمان بالکل بچے بچائے رہیں. نہیں, مسلمان مارے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ اونچ نیچ جو زمانے کی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ سچویشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سچویشن کریٹ ہو تو اللہ کو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے. اس کا مطلب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دے, تاکہ یہ بات ایک واقعہ بن جائے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام یا سزا دے کسی کو تو پھر ان کو پتہ ہو کہ دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو پروف کیا تھا. اب دیکھیں میری پیاری بہنوں, اس مثال کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ بہت محنتی ہے, روز پڑھ کر آتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, اور وہ امتحان میں فرسٹ آئے گا. پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو, کیونکہ وہ اچانک سوال کرتی ہے تو بچے جواب دیتے ہیں آگے سے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ بچے سنتے بھی ہیں, گھر جا کے پڑھتے بھی ہیں, ہوم ورک بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. اور کچھ بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پارٹی کرتے ہیں, وہ کوئی پڑھائی نہیں کرتے, کوئی تیاری نہیں کرتے. اب ٹیچر کو امتحان سے پہلے نتیجہ اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا نتیجہ ہوگا ان کا جب ان کے ایگزامز ہوں گے, لیکن وہ اس وقت ڈکلیئر نہیں کرتی کہ بھئی تم تو فرسٹ ہو اور تم سیکنڈ ہو اور تم تھرڈ ہو اور یہ سارے فیلیئرز ہیں. وہ ایسا نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ابھی امتحان ہوا ہی نہیں, پروف آیا ہی نہیں. جب پروف سامنے ہوگا تو ٹیچر کہے گی, چاہے ٹیچر کو پہلے پتہ ہے تب بھی نہیں, موقع دے گی اپنے آپ کو پروف کرنے کا, اور جب وہ اپنے آپ کو پروف کر دیں گے تو پھر وہ ٹائٹل ان کو ملیں گے. لیس کمثلہ شیء, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز, کوئی مثال ہم نہیں جوڑ سکتے. لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات کہ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک بندے کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ پیدا کرتے ساتھ سب کے سینوں پر ان کے ٹائٹل لگا دیے, بلکہ ان کو موقع دیا کہ اس دنیا میں جاؤ, اچھے کام, تم کو دونوں ہدایت ملے گی کہ اچھے کام کون سے ہوتے ہیں, برے کون سے کام ہوتے ہیں. وہ جو بیچ کا ٹائم ہے, جو چوائسیز ہیں وہ ان کی اپنی ہیں, وہ چوائسیز ان کی اپنی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر, کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ کریں گے کیا, وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنی مرضی سے راستے چنتا ہے, اپنی مرضی سے راستے چنتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا، وہ واقعہ پیش آ جاتا، لوگ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیتے تاکہ کوئی دوسرا اعتراض نہ کر سکے، بھئی ہمیں تو نہیں پتہ چلا انہوں نے کب بات مانی اللہ تعالیٰ کی. تو وہ دنیا میں آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے دکھاتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بھی بنایا جائے. یعنی شہادت کا درجہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے. کچھ لوگ ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتے ہیں، ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری راہ میں جان لٹا دیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں نے بہت دعائیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے بہت کوششیں کی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجہ دیتا ہے. وہ درجہ بہت عظیم درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا گرتا ہے اور وہ سیدھا جنت میں. سبحان اللہ، دیٹ از امیزنگ، کیونکہ وہ کتنی ساری سٹیجز کو سکپ کر دیتا ہے اور وہ جنت میں کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو رزق ملتا ہے. اور باقی کے انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ سوتے ہیں جب تک قیامت نہیں آئے گی، وہ انتظار کرتے ہیں قیامت کا. لیکن شہید جنت میں پہنچ جاتے ہیں ان کی روحیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ انہی موقع پر، یعنی یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو مارے جاتے ہیں مسلمان، وہ شہید بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف جو ان مومنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ دنیا کے بیچ میں اتار چڑھاؤ آئے گا. مسلمان سارا وقت ہی کامیاب نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی. نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو زندگی میں کہیں کامیابیاں آئیں گی، کہیں مشکلیں، پریشانیاں، سب چیزیں آئیں گی. کیونکہ ان مشکلوں اور پریشانیوں میں انسان بہت ساری دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے ڈاؤٹس دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اینالائز کرتا ہے اور اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور اپنے فیوچر کو پلان کرتا ہے ان چیزوں کے حساب سے. وہ اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں جو آتے ہیں وہ اس کو بہت سارا سبق سکھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کو پکڑ کر رکھو اور حزن اور اپنے دل میں ریگریٹ بٹھا کر اور گلٹ بٹھا کے نہ بیٹھو اور سستی بھی نہ دکھاؤ، بے ہمتی بھی نہ دکھاؤ. اسٹینڈ اپ بیکاز آئی ایم ود یو، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اگر کبھی چوٹ پہنچے تو کہو کہ ہم بھی تو، جنگ ہوتی ہے تو چوٹ تو لگتی ہے، یا ہم کو لگے گی یا ان کو لگے گی. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں زمانے میں، تنگی پریشانی آتی ہے. اگر دیکھیں تنگی پریشانی کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ حکم لگاتے کہ تنگی میں صرف کافروں کو دوں گا اور خوشیاں صرف مسلمانوں کو دوں گا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سارے کے سارے ہی مسلمان ہو جاتے. وہ دیکھتے کہ بھئی مسلمانوں کو تو ہر وقت ہی عیش ہوتی ہے تو کلمہ پڑھو اور اندر ہو جاؤ. لیکن نہیں، مسلمانوں کو بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی. یہ امتحان ہے، یہ کافر کے لیے بھی امتحان ہے، مسلمان کے لیے بھی امتحان ہے. مسلمانوں کا فرق امتحان ہے اور کافروں کا فرق امتحان ہے. ہر ایک نے اپنے امتحان کے حساب سے اپنے پرچے کو سالو کرنا ہے اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق. تو پریشانیاں تو پھر سب سے زیادہ جو نہ آتی وہ پیغمبروں کو نہ آتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو بہت ساری پریشانیاں آئیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں صرف ان کو دیتا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے، تو پیغمبر تو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ چیزیں اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر پریشانیاں پیغمبروں کو آئی تھی تو ہم کو بھی آ سکتی ہیں. لیکن ان پریشانیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہم سے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی غلطی نہ نظر آئے تو پھر بھی تسلی رکھیں، صبر کریں، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے گا. اگر ہم شکایت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی خیر نکالنی ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ عسر کے ساتھ ہی یسر کو بھیجتا ہے، بعد میں نہیں بھیجتا. اسی مشکل کے ساتھ بہت ساری خیر جڑی ہوتی ہے جو ہمیں ملنے والی ہوتی ہے اور مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے.
اپنی جزا فضا کے وقت میں. تو ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، ہمیں الرٹ رکھتا ہے، ہمیں ہوش میں رکھتا ہے، ہمیں آخرت کی فکر سے آزاد نہیں ہونے دیتا. ہم ڈیپ تھنکرز ہیں، ہم ڈیفرنٹ سچویشنز میں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے استعمال کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں اللہ کے آگے، لوگوں کے آگے بے ہمتی نہیں دکھاتے، دل کے اندر ریگریٹ نہیں رکھتے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اب کیا ہوگا، میں نے اپنی غلطی کی معافی تلافی کرانی ہے، میں نے توبہ استغفار کرنی ہے اور آگے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں ادھر ہم رکیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیات ہیں. آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ بھلا سوچیں تو صحیح نا، میں نے آج سبق سے کیا سیکھا اور میں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاروں کہ میں اعلون میں سے ہوں. اگر میں کیا نہیں کروں گی، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں غم دل میں بٹھا کے نہیں بیٹھوں گی، میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گی تو میں بلند رہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور زندگی میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو صبر اور برداشت کے ساتھ تسلی رکھنی ہے. ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، اپنے اعمال پر غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے اور شکر کرنا ہے کہ اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہمارے پر آ گیا، اور شکر کرنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کوئی امتحان میں نہیں ڈالا. ابھی دنیا میں ہے، یہ تو امتحان آیا اور چلا گیا، لیکن قیامت کی جو بات ہوگی نا، قیامت کی سختی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. شکر ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی پریشانی دی ہے، اس سے ہمارے گناہ بھی پاک صاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کے اوپر اجر بھی دیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دے دیا کہ ہم غور فکر کر سکیں اپنی زندگی پر. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، یہ دعا مانگا کریں. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.